قبر کا نشان تو معلوم نہیں، لیکن ان کی ایک نشانی ایسی ہے جو آج بھی حوزہ علمیہ کی رونق ہے۔ نجف اشرف ہو یا قم مقدسہ، حوزہ علمیہ کا طالب علم ہو اور اس نے یہ کتاب نہ دیکھی ہو تو اسے طالب علم کہا ہی نہیں جاتا۔ جی ہاں، یہ وہی کتاب ہے جو انہوں نے انتہائی سخت حالات میں لکھی، اور اس کے بعد اسی کتاب کی بہت ساری شروحات یعنی ریفرنس بک بھی لکھی گئی۔ میری مراد الروضۃ البحیہ فی شرع لمعۃ دمشقیہ سے ہے، جو آج بھی شرع لمعہ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے۔ یوں تو انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ صاحب اعیان الشیعہ کے مطابق انہوں نے 80 میں ایک کم یعنی 79 کتابیں لکھی۔ انہی کتابوں میں ایک کتاب وہ بھی ہے جو تعلیم اور تعلم کے آداب کے باب میں بے نظیر کتاب مانی جاتی ہے۔ جی ہاں، اس کتاب کا نام منیۃ المرید ہے، جو علم کے لیے زانو تلمس طے کرنے سے پہلے پڑھائی جاتی ہے تاکہ انسان کو یہ بات بھی معلوم ہو کہ علم حاصل کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں خود جل کر دوسروں کو روشنی دینا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس شخصیت کا نام کیا ہے؟ یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی قبر کا نشان کیوں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم مل کر قرآن و اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات کو سیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ کن کن لوگوں نے کون کون سی مشکلات اور سختیاں جھیل کر ہم تک ان تعلیمات کو پہنچایا۔ 487 سال پہلے ایک شخص 40 سال کی عمر میں غمزدہ اور اداس بیٹھا اپنے ان بچوں کو یاد کر رہا تھا جو ایک کے بعد ایک اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان آنسوؤں کو اور اپنے تمام غموں کی آنکھ کو ٹھنڈا کریں۔ اس شخص نے قلم اٹھایا اور اپنے آنسوؤں سے کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اور یہ وہ کتاب تھی جو اس موضوع پر 400 سال میں ایک انمول کتاب تھی۔ یہ کتاب شرح لمعہ نہیں بلکہ انہی کے ہاتھوں سے لکھی ایک اور کتاب تھی جس کا نام مسکن الفؤاد عند فقد الاحبۃ الاولاد ہے، یعنی احبہ اور اولاد کی جدائی اور فراقت میں دل کی ٹھنڈک۔ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخ زین الدین آملی تھے، جو آج تک شہید ثانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 911 ہجری میں دنیا میں تشریف لانے والے یہ عالم علامہ حلی کی نسل سے تھے۔ اولاد کی نعمت۔ اس کتاب کے لکھنے کے 5 سال بعد پروردگار نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے حسن رکھا، اور یہ علماء تشیع میں ایک بزرگ علماء شمار ہوتے ہیں۔ کتاب شرح لمعہ کی ایک شرح انہوں نے بھی لکھی، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ کئی حسرتوں کے بعد پیدا ہونے کے بعد بھی شہید ثانی کی آنکھیں اپنے اس فرزند کا شباب نہ دیکھ سکی۔ گرفتاری سے شہادت۔ چونکہ شہید ثانی تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے بہت زیادہ سفر کیا کرتے تھے، جیسے استنبول، قاہرہ، دمشق وغیرہ، جب ان کے بیٹے حسن 7 سال کے ہوئے تو شہید ثانی نے سفر حج کا ارادہ کیا۔ اس وقت سلطانی بادشاہ سلیمان اول کا لشکر ان کے انتظار میں تھا تاکہ مکہ میں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جیسے ہی شہید ثانی مکہ پہنچے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور 40 دن تک انہیں قید رکھا گیا اور پھر انہیں استنبول لے جایا گیا۔ ان کا جسد خاکی۔ اس کے بعد انہیں بحر مرمر کے ساحل کے نزدیک قتل کر دیا گیا۔ ان کے جسد خاکی کو 3 دن تک ساحل کی مٹی پر یوں ہی پڑے رہنے دیا اور پھر اسے سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اس دن کے بعد سے زین الدین شہید ثانی ہو گئے اور آج تک شہید ثانی